وجہ سے نیچے آ جاتا ہے تو کیا ایسا ہونے پہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وہ گناہ کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عمومی طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وضو کے بعد اگر ازار نیچے آ جائے ٹخنے سے مرد کا، کسی مرد کا ازار، تہبند، چادر، پینٹ یا شلوار وہ ٹخنے سے نیچے آ جائے وضو کے بعد، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد ایک روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ازار لٹکا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو وضو بھی اور نماز بھی دہرانے کا حکم دیا۔ اس روایت کو اکثر علماء نے قبول کیا ہے، لیکن اس سے جو مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے وضو ٹوٹنے کا، وہ صحیح نہیں ہے دیگر دلائل کی روح سے۔ ازار کے لٹکانے کو کسی نے بھی نواقض وضو میں، وضو توڑنے والے اعمال میں شامل نہیں کیا۔ یہ اگرچہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو جو آپ نے وضو اور نماز دہرانے کا حکم دیا تو شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مسئلے کی سختی کو بیان کرنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس میں سستی نہ کریں، آئندہ لوگ متنبہ ہو جائیں، وہ جاگ اٹھیں، ان کے کانوں پہ جوں رینگ جائے اور وہ اس طرح کے معاملات میں تساہل نہ برتیں، سستی سے کام نہ لیں۔ تو زیادہ علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد یہ ہے تو زجر اور توبیخ، ڈانٹنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ دوبارہ نماز فرض کسی کو اپنی طرف کھینچنا یا اپنے قریب کرنے کا اشارہ کرنا جائز ہے؟ نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے شخص کو اپنی طرف کھینچنا یا سترہ لا کے اس کے آگے رکھ دینا یا اس کو سترے کی طرف دھکیل دینا یا کسی نوعمر بچے کو پچھلی صف میں لا کے کھڑا کر دینا اور اس کی جگہ پہ خود کھڑے ہو جانا، یہ ساری باتیں دلائل کی روح سے جائز ہیں۔ شوقیہ نہیں کرنا چاہیے، بوقت ضرورت یہ دلائل کی روح سے جائز عمل ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو استنباط کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا وضو خطا ہو جائے اور وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے تو بیچ میں خلل ہو جائے گا، صف میں خلل ہو جائے گا، تو لا محالہ اس کا حل کیا ہے؟ یا تو پیچھے والا آگے آئے گا یا ادھر والے کو ادھر آنا پڑے گا، اور ادھر ہے تو ادھر ہونا پڑے گا۔ ہمارے یہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے میرے ساتھ ملیں، سینٹر امام ہے، اس ادھر والے کو ادھر آنا چاہیے اور ادھر والے کو ادھر ہونا چاہیے، اصل چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں، ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں وقت ضرورت، ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں۔ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، وہ کسی کو آگے بلا سکتے ہیں اشارے سے، اس کو پکڑ کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نکل گیا، اس کی جگہ پر دوسرا آ گیا، یا ادھر والا ادھر ہو گیا، یا کسی بچے کو ہٹا کے پیچھے کھڑا کیا، بڑا اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں دلائل کی روح سے جائز ہیں، شوقیہ نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ کیا احادیث یا سلف کے عمل سے رمضان المبارک سے پہلے یا ماہ رجب شعبان اور رمضان کے لیے دعا کرنا ثابت ہے؟ ایک دعا ہے جو بہت مشہور ہے اور زبان زد عام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو الفاظ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اتفاق ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مباحث ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے مباحث ہیں، اور جتنی موضوعات وغیرہ میں کتابیں لکھی گئیں سب نے بحث کی۔ ابن رجب کی اور ابن حجر کی دونوں کی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں۔
تو سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے۔ البتہ معنوی طور پہ اگر آپ اس کو سنت قرار نہ دیں تو معنی اس کا صحیح ہے، کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا نہ بھی ہو تو ہمیں دن رات اللہ سے برکت مانگنا چاہیے۔ اور رمضان کی طلب تو ہمارے سلف 6 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے۔ تو الفاظ کے اعتبار سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ اس کو سنت کا درجہ نہیں دے سکتے کہ اس کے سند میں ضعف ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہ اللہ برکت عطا فرما دے، ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ جو حدیث میں آئے اگرچہ ضعیف ہے وہ الفاظ آپ لے لیں، مگر آپ اس عمل کو اس دعا کے ساتھ خاص کر کے سنت کا درجہ نہ دیں، دعا میں کوئی حرج نہیں۔ مرحوم والدین یا عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنے کا کوئی خاص وقت ایک مخصوص ہے یا کوئی دعا مخصوص ہے؟ دیکھیں، خاص کرنا تو نہیں چاہیے، مگر بسا اوقات ایک ماحول خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے قبرستان آپ گئے یا اتفاق سے آپ کا جانا ہو گیا، تو یہ خاص وقت بھی ہوگا، خاص موقع بھی ہوگا، خاص جگہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا میں قبولیت کے چانس بڑھ جائیں، اپنے لیے کریں یا مرحومین کے لیے کریں، اور ہم یہ چاہیں گے تو دعا کی جو قبولیت کے اوقات ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے، ہمیں دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے حدیث میں۔ جیسے حالت سجدہ میں جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم، رات کا آخری حصہ، ٹھیک ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ، بارش نازل ہو رہی ہے اس ٹائم پہ۔ تو جب ہم اپنے لیے ایسے اوقات ڈھونڈتے ہیں تو اپنے مرحومین کے لیے بھی ایسے اوقات ڈھونڈنے چاہیے۔ تو بس یہ ہے، تو یہ جواز کی صورتیں ہیں، فوکس نہیں کر دینا چاہیے کہ نہیں جی میں تو ابھی کروں گا ہی نہیں۔ جب اللہ توفیق دے، ممکن ہے تو سوچے کہ جی میں کل کروں گا، کل نصیب نہ ہو، تو لہذا خاص کر لینا ایک الگ چیز ہے، اور دلائل کی روح سے خاص ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ تو جو شریعت کی روح سے اوقات یا جگہ متعین ہے اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے تخصیص نہ کریں۔ ہاں، ایک تنظیمی تخصیص ہوتی ہے، یعنی نظم کی، کہ میں اپنے ٹائم شیڈول کو دیکھ کے سیٹنگ بناتا ہوں کہ میں اس ٹائم پہ جا سکتا ہوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ باقی جب موقع ملے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نا، وقت کی تخصیص کی کوئی دلیل اس طرح ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کا ایک مزاج ہے کہ آپ فرض نماز کے اذکار وغیرہ کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض کمزور روایتوں میں آتی ہے یہ بات، ضعیف روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا سنی جاتی ہے وہ فرض نماز کے بعد، اگرچہ ضعیف ہے۔ تو اس تناظر میں بہت سے لوگ انفرادی دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دلائل کی روح سے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد نہ انفرادی دعا ہے نہ اجتماعی ہے۔ ہمارا اجتماعی پہ تو فتوے لگ جاتا ہے، انفرادی پہ کوئی فتویٰ نہیں، حالانکہ دلیل اس کی بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ دعا انسان کو کرنی چاہیے جب اللہ اس کو موقع دے، توفیق دے، تو اگر وہ کرتا ہے فرض نماز کے بعد تو اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ جب اپنے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا اس ٹائم پہ میں وہ باوضو بھی ہوں، قبلہ رخ بھی ہوں، دل بھی اللہ کی طرف مائل ہے، اپنے لیے کر رہا ہے تو اپنے والدین کے لیے بھی کر لینا چاہیے، مرحومین کے لیے کرنی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے دوران ریحہ کا اخراج ہو اور اس میں کوئی آواز نہ ہو تو کیا نماز مکمل کر سکتے ہیں؟ یا اگر کسی شخص کو اس کی بیماری ہو؟ دین اسلام کہتا ہے یقین پر چلو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یقین کو لے لو، شک کو چھوڑ دو۔ اور یہ مسئلہ یہیں پر بیان ہوا تھا، اس مسئلے میں آ کر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم نماز کی حالت میں محسوس کرو کہ کچھ ہوا ہے، تو جب تک نماز نہ توڑو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ جی بو آئی ہے، یا تو بو محسوس کر لو یا آواز سن لو ہوا خارج ہونے کی۔ تو اس دو باتوں کے بغیر یا دونوں میں سے ایک کے بغیر نماز توڑنا جائز نہیں ہے، شک کی بنیاد پہ۔ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہ بو آئی نہ آواز آئی، تو آپ کو کیسے پتہ چلا پھر؟ آپ کو کیسے پتہ چلا پھر کہ وضو ٹوٹ گیا؟ شریعت نے اس لیے کہا یقین پر چلیں آپ،
یا تو بو ہوگی لا محالہ یا آواز ہوگی، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں۔ اب اس میں بیماری ہو یا غیر بیماری وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں اگر بیماری ہے اس کا پھر حکم یہاں بدل جائے گا کہ وہ عام آدمی تو فوراً چلا جائے گا، نارمل آدمی اس کو پتہ چلا رہی ہے ہوا خارج ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا، بو سے چلا یا آواز سے وہ چلا جائے گا۔ لیکن جو بیمار ہے اور مسلسل اس کو بیماری اس چیز کی، علاج بھی کروا رہا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، دم بھی کرواتا ہے، جو بھی اس کو اللہ کی توفیق سے میسر ہے سارے کام کرتا ہے، مگر وہ بیماری موجود ہے کہ نماز کے دوران یا وضو کے فوراً بعد اس کو ہوا خارج اس کی ہوتی ہے اور حقیقت میں ہوتی ہے، اس کا پھر حکم ہو جائے گا اس آدمی کی طرح جو سلسلۃ البول کی جس کو بیماری ہو، جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مکمل وضو سے ایک مکمل نماز پڑھ لے، سنتیں وغیرہ ساری اس میں شامل ہوں گی، جیسے ظہر کی 10-12 ہے نا، وہ پوری پڑھ لے، اگلی نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا، نماز کے دوران اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دے، ورنہ وہ نماز چھوٹ جائے گی۔ ادھر وضو کرے گا پھر وہیں آ جائے گا، وضو کرے گا پھر ٹوٹے گا، وضو کرے گا وہ تو پھر بیچارہ یہ کرتا رہے گا۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اس طرح، بہت سی خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عشاء کی نماز شروع کرتی ہیں 8 بجے، سلام ان کا پھرتا صبح 4 بجے جا کے۔ وضو کا مسئلہ ہے، ہوا کا مسئلہ ہے، پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو یہ وسوسے جتنے آپ اس پر توجہ دیں گے یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا شریعت نے حال یہ کہا کہ آپ وضو کر لیں، اب آپ بیمار ہیں، آپ عام آدمی نہیں ہیں، اب نماز شروع کر دیں، نماز کے دوران آپ کو قطروں کا اخراج ہو جاتا ہے، آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ اس کا علاج، اس کی دعا جاری رکھیں، نماز آپ کی صحیح ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ عام آدمی کیا ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھتے، اس کی ایک الگ بات ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بس، ٹھیک ہے، تو یقین پہ چلنا چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے بات فرمائیں کہ اگر تیسری رکعت میں یا تحیات میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا نماز مکمل کریں گے یا وضو کر کے فوراً آگے پھر کے جو رکعت کو نماز کے دوران اگر 1 رکعت ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، امام ہے، مقتدی ہے، ہاں جی، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ جائے گا تو صحیح ہے، تو کنفرم ہے کہ اس نے جانا ہے، وہ چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نکل جائے، وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور پیچھے کو چلا جائے، ٹھیک ہے۔ امام ہے تو اپنی جگہ کسی کو کھڑا کرتے، مقتدی ہے تو نکل جائے، لوگ سب پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے آ کر کیا کرنا ہے؟ کیا وہ امام تھا تو وہ آ کر بولے گا ہٹو امام تو میں تھا، اس کو پھر ہٹائے پیچھے کہ چلو بھائی پیچھے چلو، کیا یہ کرے گا؟ نہیں، اس کو جہاں جگہ ملے گی وہ وہاں کھڑا ہوگا، امام ہو یا مقتدی ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک دفعہ صف خراب کر لی مجبوری میں، دوبارہ تو اجازت نہیں ہے اس کو، ایک تو یہ، تو اس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑا ہوگا۔ اب وہ کرے گا کیا؟ اس پہ 2 رائے ہیں علماء کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی، خاموشی سے کیا وضو کیا، تو وہ آ کر جو پڑھ لی تھی وہ پڑھ لی، جو رہ گئی وہ پوری کرے۔ ایک فتویٰ تو یہ 3 ہو گئی تھی، 1 رہ گئی تھی، 1 پوری کرے، اللہ اللہ خیر سے۔ ایک فتویٰ یہ ہے، اگرچہ بعض سلف کا اس پر عمل ہے، لیکن اب تک جو میرا مطالعہ ہے، یہ بعض سلف کا عمل ہمیں ملتا ہے، لیکن میرا جہاں تک مطالعہ ہے ہمارے موجودہ علماء زیادہ تر ان کا رجحان یا ان کے ہاں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کرے یا نہ کرے وہ نماز پوری پڑھے گا، وہ نماز اول سے لے کے آخر تک پوری پڑھے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جی 1 پہلے پڑھ لی تھی، 2 اس نے بعد میں پڑھی، تیسری میں پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر چلے گیا، پھر اس نے وہیں سے شروع کر دیا آگے۔ ممکن تو ہے نا ایسا، ہو سکتا ہے یہاں ٹوٹی، وہاں صحیح کی، وہاں پھر ٹوٹ گئی، وہ پھر چلا گیا۔ تو یہ تو ایک نماز کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو واللہ عالم، ہمارا رجحان اسی طرف ہے، اور میرے جہاں تک مطالعہ اور اسٹڈی ہے علماء کا زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ وہ پوری نماز دہرائے گا، اللہ اللہ خیر سے۔ اللہ اس میں اطمینان دل بھی ہے اور اسی کی طرف رجحان ہے علماء کرام کا۔ سوال ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ دلیلیں ہوتی نہیں ہے بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ آپ نے سمجھنا ہو، اصول یاد رکھیں، اس موضوع کی آپ تمام آیتیں، تمام حدیثیں، تمام آثار سلف جمع کریں گے۔ مثلا آپ کو آمین کی بحث کرنی ہے، اب آپ ایک حدیث کو لے کے اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، ہاں والے ہوں یا نہ والے ہوں، آپ اس موضوع کی تمام روایتیں جمع کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔
کم سے کم سیاستہ تو جمع کر لیں پوری، آمین کی ساری روایتیں نکالیں، اگر قرآن میں کوئی ایسی بحث ہے وہاں سے بھی نکال لیں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ جی آمین ہے یا نہیں ہے، ایسے فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک حدیث سے نہیں ہوتا فیصلہ۔ تو لوگ مبہم حدیثوں سے لے کر کہتے ہیں جی بخاری میں مسئلہ ہے، رفع الدین جو نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں بخاری کے اندر موجود ہے، جبکہ وہ جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرتے ہیں وہاں تو پوری نماز کی بحث ہی نہیں ہے، انہوں نے نماز پڑھی، 2-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، حدیث ختم ہو گئی، 2-4 چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب اگر اس کو آپ لے لیں تو اس میں تو تحیات بھی نہیں ہے، اس میں رفع الدین بھی نہیں ہے، اس میں تو ثنا کی بحث بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث کو لے لیں تو بس نماز لولی لنگڑی بھی صحیح ہے، پھر تو یہ غلط ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں جیسے ایک عالم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی شیخ نے یوں فرمایا، بھائی سابقہ کیا تھا، لاحقہ کیا تھا، پہلے کیا کہا تھا، پیچھے کا بھی، وہ کیپٹن صفدر کی چل رہی ہے بحث، آپ کو پتہ ہے، اس کا ادھورا کلپ شیئر کر دیا اٹھا کے لوگوں نے، دیکھا نا سوشل میڈیا پہ آپ نے، جب پورا کلپ آئے تو بات کچھ اور ہے، وہ تو خان صاحب کی بات کر رہا ہے، لوگوں نے اس پہ تھوپ دیا۔ طالب الرحمن شاہ صاحب ہمارے مناظر ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ لوگوں نے تماشا کر دیا تھا، گدا حلال کر دیا، وہ بتا رہے ہیں فقہ حنفی کا مسئلہ، وہ ان کے سر پہ تھوپ دیا آدھا کلپ بنا کے، تو یہ خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ جس موضوع کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز جائز ہے، آپ اس موضوع کی ساری روایتیں جمع کریں، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح ترین جو روایت ہے وہ ہے ہاتھ باندھنے کی، اور اس سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ تحت السرہ کی روایتیں ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایتیں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ان کے ذوق پر امام نووی نے لکھا مسلم کی شرح میں کہ اتفاق ہے، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم جو اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کی حدیث ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پہ رکھیں نماز کی حالت، جب آپ یہاں رکھیں گے یہ نیچے جاتے ہی نہیں، ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نیچے جاتے ہی نہیں۔ باقی اس پہ جو اشکال ہے ہاتھ چھوڑنے والے مسئلے پہ، ہوتا یہ کہ فتوے مل جاتے ہیں ہمیں کہ جی ہاتھ باندھنا سنت ہے، بہتر، لیکن نماز تو ہو گئی، یہ فتوے ہیں علماء کے، مگر دلائل کی روح سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے امام مالک ایسے نماز پڑھتے تھے ہاتھ چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھنے کی روایت تو موطا کے اندر موجود ہے، امام مالک کی اپنی کتاب کے اندر حدیث موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام مالک ہم سے بھی نعوذ باللہ گئے گزرے تھے، لکھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے؟ کوئی عقل میں آتی ہے بات؟ موطا کے اندر وہ بخاری والی روایت موجود جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، امام مالک ہاتھ باندھتے تھے، مگر آگے چل کر جب طلاق مکرہ کے مسئلے پر ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے بازو شل ہو گئے تھے، یہاں سے کندھے سے بازو اکھڑ گئے تھے، تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے وہ، اس سے پہلے وہ ہاتھ باندھتے تھے، تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے امام مالک ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث موجود ہے، امام مالک چلے اگر آپ مان بھی لیتے ہیں کرتے تھے، حدیث کیا کہتی ہے، حدیث کو لیا جائے گا نا۔ یہ ہے ایک چیز اور اس کے اندر سننے میں آئی ہے مرزا صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن زبیر سے 2 روایتیں، عبداللہ بن زبیر سے 2 روایتیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہاتھ باندھنے کی، ایک چھوڑنے کی۔ وہ اپنی طرف سے پخ لگاتے ہیں کہ جی چھوڑنے والی روایت جو ہے وہ آخر کی بات کی ہے۔ بھائی آپ کہتے ہو چھوڑنے والی جو ہے وہ بات کی، ہم کہتے ہیں باندھنے والی بات کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اور دلائل بھی ہے نا، تمہارے پاس تو ایک ہی دلیل ہے، وہ بھی صحابی کا عمل ہے، تو یہ بھی دلیل نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم تو اس کی ایک تطبیق اور دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، ایک ہاتھ باندھنے والی، ایک چھوڑنے والی، بحث نہیں ملتی پوری کہ کب اور کیسے، تو ہم یہ کہتے ہیں باندھنے والی کو رکوع سے پہلے رکھ لیں، چھوڑنے والے کو رکوع کے بعد پہ رکھ دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا اور سینے پر باندھنا یہ صحیح سند سے ثابت ہے، بس تحت السرہ والی، ناف کے نیچے والی ضعیف ہے، چھوڑنے والی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کا ذاتی عمل ہوگا تو ہوگا، دلائل کی روح سے ہاتھ باندھنا ہی اقرب الی الصواب ہے۔ اکثر محلوں میں بچے آپ نے دیکھا ہوگا کتے وغیرہ کے بچے پال لیتے ہیں اور وہ گھروں میں لے جا
جاتے ہیں تو آیا وہ اپنے کپڑوں سے بھی ٹچ ہوتے ہیں تو کیا ایسے بچے یا ایسے لوگوں کی نماز ہو جائے گی؟ بچے کس کے؟ گھر میں بچے اکثر گلی محلے میں کتوں کے بچے کثیر تعداد میں موجود ہے تو بچوں کا یہ شوہر بن جاتا ہے اور وہ گھروں میں بھی آتے ہیں یا رستے میں چلتے ہوئے بار بار اتنے ہوتے ہیں صحیح. دیکھیں اس سلسلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے، اور ویسے تو ہر چیز میں ہوتا ہے کہ کتے کی نجاست ظاہری ہے یا معنوی ہے. کتا اور خنزیر نجس العین ہے، یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں، تمام علماء مانتے ہیں. نجس العین، پکا ٹھکا نجس، ناپاک، ٹھیک ہے. لیکن اس کی نجاست ظاہری ہے یا معنوی ہے؟ ظاہری کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ ناپاک، کپڑا لگاؤ تو کپڑا ناپاک، یہ ظاہری. یا معنوی ہے، جیسے آپ پر غسل واجب ہوتا ہے تو آپ کے اندر بھی نجاست آ جاتی ہے، مگر آپ چیزوں کو لگاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ معنوی نجاست ہے جو صرف سمجھنے کی حد تک ہے، غسل واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا معنوی ہے یعنی اس کو کھانا حرام ہے، پالنا حرام ہے، یہ مراد ہے؟ ہاتھ لگا لو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شکار کے کتے کی بحث تو موجود ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. شکاری کتا تو پالا جاتا ہے، بکری کا کتا پالنا حدیث سے ثابت ہے، بکری کی رکھوالی کے لیے. کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے کتا پالنا حدیث سے ثابت ہے. اگرچہ اس کو گھر سے باہر رکھا جائے گا مگر اس کا کھلانا پلانا، اس کا پٹا کھولنا باندھنا یہ تو ہوگا. تو میرا رجحان اس طرف ہے کہ کتے کی جو نجاست ہے وہ نجس العین تو ہے، مگر اس کی نجاست جو ہے وہ معنوی ہے. معنوی سے مراد ظاہر میں نہیں ہے، کپڑے پہ ٹچ ہوتا ہے، ہاتھ پہ ٹچ ہوتا ہے. ہاں فتویٰ مگر اسی پہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ دور سے دور رہیں. فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ گزر رہے تھے کتا آپ کو چھو گیا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو غسل کرنا پڑ گیا، آپ کو وضو کرنا پڑ گیا، کپڑے بدلنے پڑ گئے. یہ کوئی شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. فتویٰ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی نجاست کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے دور رہیں. کیونکہ جہاں کتا ہوتا ہے چھوٹے بڑے کی کوئی بحث نہیں ہے، مدنی اور غیر مدنی کی کوئی بحث نہیں ہے. کتا بال کتا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. کیا غیبت کرنے کی توبہ ہے؟ کوئی اگر غیبت کرتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے تو اس کی توبہ کس طرح ہوگی؟ ہاں، آج قاری صاحب کا کلپ بھی میں دیکھ رہا تھا اسی موضوع پہ. تو غیبت دیکھے حرام ہے نا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم لوگ باز نہیں آتے. غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا دوسرے کا نہیں، اپنے بھائی کا جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھانا ہے. اتنا بڑا بدترین یہ عمل ہے، اتنا قبیح فعل ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اور غیبت اور چغلی یہ آداب قبر کے اسباب میں سے، اسباب قبر کے تنہائی کے گھر میں آداب کی وجہ بن سکتی ہے. اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق العباد سے. حقوق اللہ ہو آپ توبہ کریں، توبہ تو اس سے بھی کرنی ہے مگر اس کی توبہ کی شرطیں اور ہیں اور حقوق اللہ کی توبہ کی شرطیں اور ہیں. یعنی سمجھیں کہ شرطیں ایک جیسی ہیں مگر اس کی ایک آدھ شرط زیادہ ہے حقوق العباد کی. وہ کیا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، اس سے جا کے معذرت کریں. اللہ سے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا ماشاءاللہ. اللہ بخشنے پہ قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا میرا مالک. مگر حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کا مال لوٹا ہے، جس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس سے جا کے معذرت کریں. آپ مال ہے تو مال لوٹا دیں، بات کہی ہے تو بات بتا دے، میں نے کہا تھا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ، ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ چلا گیا ہے، سمجھ گئے بات آپ کو، اس کی توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے معافی مانگے گا وہ، ورنہ توبہ اس کی ناقص ہے. توبہ تو ہے مگر ناقص ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. البتہ اگر وہ مر گیا آپ کیا کریں؟ یہ ایک اضافی چیز ہے جو اس کلپ میں مجھے نظر نہیں آئی یا مختصر ہے شاید وہ، کہ اگر وہ مر گیا اب کیا کریں بھائی؟ دل بڑا آپ دیدہ ہو رہا ہے، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ہاں مولانا کو بتا رہے ہیں، حضرت کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، کیا کریں؟
تو اس کے لیے کہ پھر وہ سچے دل سے اللہ سے لو لگائے، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات، اور اس کے اہل خانہ سے بھی ایکسکیوز کرے، اس کی طرف سے کچھ کرنے کی، نیکی کرنے کی کوشش کرے، یہ صورتیں۔ تو اللہ نے اگر اس کی توبہ اس انداز سے کہ میرا بندہ نادم ہو گیا تھا مگر اب کس سے توبہ معافی مانگے، وہ تو تھا ہی نہیں، تو اس کا فیصلہ پھر اللہ کے ذمہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مالک اس سے اس کو معافی دلوا دے گا۔ اس کے کچھ ادلہ ملتے ہیں دوسرے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے اگر وہ موجود ہے، آپ جہاں توبہ کے اور شرطیں پوری کریں گے، یہ شرط آپ کو پوری کرنا پڑے گی کہ آپ جا کے اس سے معافی مانگیں۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے، کب، کس طرح اور کتنی رکعت میں پڑھی جائے، اور اس کی کوئی دعا ہے؟ صلاۃ الحاجہ جو ہے، اہل علم کا اس میں اختلاف اس اعتبار سے ہے، کچھ کہتے ہیں ہاں جی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ دیکھیں لفظ صلاۃ الحاجہ ان الفاظ کے ساتھ تو شاید آپ کو نہ مل سکے۔ اگر الفاظ کو آپ ڈھونڈیں گے صلاۃ الحاجہ کا، جیسے صلاۃ الاستسقاء ہے نا، لکھا ہوتا ہے حدیثوں میں، ٹھیک ہے نا، بارش کی دعا، بارش کی نماز، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الظہر، تو اس طرح تو لکھا ہوا میرے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے صلاۃ الحاجہ، ٹھیک ہے، تو الفاظ کے اعتبار سے تو نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تمام حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت سلف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ ہوتا، قام یصلی، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ نماز تو ہے، الفاظ نہیں ہے وہ والے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے مگر عمل کے اعتبار سے ہے۔ جب ضرورت ہوتی، قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے، صبر سے۔ تو صلاۃ الحاجہ ہے، الفاظ میں نہیں ہے، عملی زندگی میں ہے۔ جب ضرورت ہوتی، قرآن بھی کہتا ہے نماز سے مدد حاصل کرو، نبی علیہ السلام نماز شروع کر دیتے، اور آپ فرماتے تھے سابقہ انبیاء جو گزر گئے ان کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا وہ نماز شروع کر دیتے تھے۔ سیدہ سارہ کو جب روک لیا تھا ایک ظالم بادشاہ نے برے ارادے سے، مشہور واقعہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے نیت باندھ لی تھی نماز کی، فتح الباری میں لکھا ہے۔ سیدہ سارہ نے جس کمرے میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں انہوں نے نیت باندھ لی تھی نماز کی۔ یہ صلاۃ الحاجہ ہے ساری۔ تو الفاظ نہیں ہے، نماز ثابت ہے، ضرورت کی نماز ثابت ہے، لہذا اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جس کو جب ضرورت پڑ جائے۔ جیسے دعا ہے نا، اب بندہ سوچے دعا کا تو ٹائم نہیں، میں غار میں بند ہوں کیا کروں، غار والے اگر یہ سوچ رہے ہوتے کہ دعا کا ٹائم ہوگا تو پھر دعا کریں گے۔ بھائی ضرورت کی چیز ہے، حاجت کا مطلب کہ جب حاجت ہو جائے، جب ضرورت ہو جائے تجھے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ ممنوع اوقات نہیں ہونے چاہیے، بس ممنوع اوقات جو بتائے گئے، زوال کا وقت ہے، سورج ڈوبتے ہوئے، سورج نکلتے ہوئے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ خیر سے۔ فرض نماز کے بعد اذکار جس جگہ سلام پھیر کر بیٹھتے ہیں وہیں کرنا ضروری ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ان کو ان اذکار میں کوئی مشغول ہو تو کیا اس کو کوئی کام کا کہا جا سکتا ہے، جیسے دروازہ کھولنے یا کوئی چیز اٹھانا؟ ہمارا یہ مسئلہ اسی طرح مشہور ہے کہ جی آپ اسی حالت میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اذکار کریں، آگے پیچھے نہ ہو، مگر مطلقاً اور عمومی طور پہ یا جنرلی طور پہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اور آپ تبارکتا یاد الجلال والاکرام کہنے تک بیٹھے رہتے، پھر گھوم جاتے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور کبھی وہیں بیٹھ جاتے گھومنے کے بعد، اور کبھی اٹھ کے حجرے میں چلے جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اذکار کے لیے جگہ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فجر میں، مغرب میں ایک یا دو اذکار ایسے ہیں جو اسی حالت میں، اتحیات کی حالت میں، اسی حالت میں بغیر کسی سے بات چیت کیے، اسی جگہ پہ، اسی حالت میں، اسی جگہ پہ بغیر کوئی بات چیت کیے وہ پڑھنے کے ہیں، فجر میں اور مغرب میں، اگر ان روایتوں کو صحیح مانا جائے، اگرچہ علماء بحث کرتے ہیں اس میں، بال ہم تو اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں اللہ کے توفیق سے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب اور فجر میں گنجائش ہے کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں، بس وہ ایک دو اذکار کے لیے، سب کے لیے نہیں، ایک دو اذکار کے لیے، باقی اور نمازوں میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام صاحب گھوم گئے، آپ کو گھومنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی اجازت ہے، پوری مسجد اذکار کے لیے آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے رستے بنا رکھیں، اپنے کام پہ لگے رہیں، اذکار پورے کرتے رہیں، کوئی پابندی
بیٹھنے کی نہیں ہے۔ تو یہ جو فتویٰ اس پہ دیا گیا ہے وہ خاص طور سے ہمارے خوارج العصر جو ہیں، جماعت المسلمین نام نہاد، انہوں نے اس پہ بڑا زور لگایا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، وہیں بیٹھنا چاہیے وہیں۔ ایسا نہیں، میں نے اس پہ پوری بحث لکھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ حدیبیہ اخبار میں نے کہیں لکھی تھی پوری بحث اس کے اوپر، اور میں نے محدثین کے ابواب سے یہ بات ثابت کی تھی کہ وہاں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے سوائے مغرب اور فجر میں، وہ بھی 1-2 اذکار کے لیے بس، باقی آپ آزاد ہیں، پوری مسجد آپ کے لیے ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، مسلم بخاری کی مشہور حدیث ہے، اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، ٹھیک ہے، ما دام فی مصلی، جب تک وہ نماز کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو اس سے محدثین نے مراد وہ جگہ نہیں لی ہے، پورے مسجد نماز کی جگہ ہے، یہ مراد ہے، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر ہوتا ہے، اس سے مراد ہے جب تک مسجد میں ہوتا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ آئی سب نے بات، وہ جگہ مراد نہیں ہے بلکہ مصلی سے مراد مسجد ہے وہاں پہ، اور یہ بات محدثین نے لکھی ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا پوری مسجد آپ کے پاس ہے، کوئی بیٹھنا ضروری نہیں آپ کے لیے۔ نماز جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں کل کتنی رکعات کو ادا کرنا چاہیے، نوافل یا سنتیں، اور یہ کہ نماز جمعہ فرض ہے، سنت ہے یا واجب؟ نماز جمعہ فرض ہے کیونکہ وہ فرض کا بدل ہے نا، فرض کا بدل فرض ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نماز جمعہ فرض ہے کیونکہ وہ فرض کا بدل ہے، ظہر کا بدل ہے نا، ظہر کے بدلے میں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت فرض ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جمعے کی 2 رکعت فرض ہے، جس کو جمعہ ملے، خطبہ ملے، ٹھیک ہے، جس کو جمعہ مل جائے اس پہ 2 رکعت فرض ہے۔ جمعہ کس کو ملتا ہے؟ خطبے کے دوران آ گیا، یا نماز کھڑے ہوتے ہی آ گیا، یا 1 رکعت کم سے کم مل گئی، بس اس کو جمعہ مل گیا، اس پہ 2 فرض ہیں بس، ایک پڑھ لے امام کے ساتھ، ایک اپنی پڑھ لے، پوری ہو گئی، یہی فرض ہے جمعے کے دن بس، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بھی نہیں ملی پھر وہ ظہر پڑے گا، اس پہ ظہر فرض ہے، اس پہ ظہر فرض ہے، مرفوعاً بھی روایت موجود ہے، موقوفاً بھی موجود ہے۔ آج میں نے بڑے گروپ کے اندر بھی یہ فتویٰ دیا ہے، سوال کا جواب دیا، فتویٰ تو نہیں ہوتا، خیر یہ یہاں بھی فتوے نہیں ہوتے، سوالوں کے جواب ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ روایتیں موجود ہیں، اور ہمارے بڑے مشائخ میں سے ایک بڑے شیخ اس مسئلے پر رجوع بھی کر چکے ہیں، جن کا فتویٰ بڑا مشہور تھا کسی دور میں کہ دی بس 2 ہی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ اس سے رجوع کر چکے ہیں ابراہیم جوناگڑھی صاحب کے گھر پہ میرے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، جو ان کے پیچھے چلتے تو ان کو بھی رجوع کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال تو جمعے کے دن 2 فرض ہیں، کس کے لیے؟ جس کو 1 رکعت کم سے کم ملے، ٹھیک ہے، اس کا جمعہ ہو گیا۔ چھوٹ گیا ظہر پڑے گا، ظہر فرض ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ جی ادب کیا ہے، جمعے کے دن ادب آداب کیا ہے، یہ سوال تھا نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جمعہ سید الایام ہے، سارے ایام کا سردار ہے، قیامت اسی دن قائم ہوگی، آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں ڈالا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، وغیرہ وغیرہ، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ کتابیں ہیں، میرا اپنا بھی کتابچہ ایک چھوٹا سا موجود ہے اس کے اوپر، اور بڑے علماء کے کتاب سے موجود ہے، تو دیکھنا چاہیے اس کو۔ تو اتنا قیمتی دن ہے، اتنا قیمتی، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو یہ دن ملا ہی نہیں، ان کو آفر ہوئی تھی، بد نصیبوں کو انہوں نے لیا ہی نہیں، حدیث میں آتا ہے۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ جمعہ اس کو ملا ہے، کسی امت کو جمعہ نہیں ملا ہے، اتنا قیمتی دن ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بڑھ کر ہے فضائل میں، فضائل میں عید الاضحیٰ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عید الفطر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر بندہ باوضو ہو کے، غسل کر کے باوضو ہو کے چلے، صرف جمعے کے لیے آئے، پیدل چل کر آئے، اس کو ہر قدم پہ 1 سال کے قیام اور روزے کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ 1 سال، یہ نہیں کہ آنے میں مل گیا، نہیں، ایک قدم پہ ملتا ہے۔ کتنا ثواب؟ 1 قدم پہ 1 سال کا رات کا جاگنا اور روزے رکھنا، یہ جمعے کے دن کے فضائل ہیں۔ فرشتے انٹری کر رہے ہوتے، پہلی گھڑی میں کون آیا، دوسری گھڑی میں کون آیا، اس کا نام، اس کے والد کا نام، ہاں جی، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، انڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، وغیرہ وغیرہ، سب جانتے ہیں۔ اذان ہوئی، دفتر بند ہو گیا۔ تو بتائیں کہ عام دنوں میں آپ اتنی 12 رکعت پڑھتے ہیں ظہر کی، اور جب آپ آئے نہیں، انٹری نہیں ہوئی تو کیا ملا؟ 2 رکعت ملی نا، پھر تو آپ کو نقصان ہو گیا نا آپ کا۔ تو اہتمام کرنا چاہیے پہلے سے آنے کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ فصلی ما قدر لہ، جتنی اللہ توفیق دے 2 کر کے پڑھتے رہے،
ایسا نہ ہو کہ بس آج تو ریکارڈ توڑ دینا. ڈھنگ سے پڑھیں, اچھی سی پڑھیں, لیکن جتنی زیادہ پڑھ سکیں پڑھ لیں, کوئی پابندی نہیں. مگر یہ جمعے کی سنت نہیں ہے, یہ غلط فہمی دور کر لیں. جمعے کے دن صرف 2 فرض ہیں بس, نہیں ملے گا تو ظہر فرض ہے بس. پہلے کوئی سنت نہیں ہے, بعد میں کوئی سنت نہیں. جو پڑھیں گے حدیث میں ہے, مگر وہ جمعے کی سنت نہیں ہے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. 2 پڑھیں, 200 پڑھیں, آپ کو اجازت ہے. جمعے کے بعد کیا کریں؟ جمعے کے بعد 2 پڑھنا بھی ثابت ہے اور 4 بھی, مگر 4 پڑھنا بہتر ہے. مگر وہ بھی جمعے کی سنت نہیں ہے, پڑھنے کا حکم ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ سمجھ لیں آپ, جمعے سے ٹچ نہیں ہے وہ. جمعہ 2 پڑھی, جمعہ ہو گیا, بات ختم. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جمعے سے پہلے کتنی ہے, جمعے کے بعد کتنی. اسی لیے کچھ ایسے ہیں جو احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں, بولے پتہ نہیں جمعہ ہوا نہیں ہوا, احتیاطی ظہر بھی پڑھ لو. اسلام میں احتیاطی ظہر ور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو بعد میں 4 اس لیے پڑھیں کہ نبی اسلام کا حکم ہے, من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا جمعے کے بعد جو پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعت پڑھے. تو آپ کا قول جو ہے آپ کے فعل پر مقدم ہے, تو 4 پڑھنا اولا ہے. اور کامن سی بات ہے کہ 4 کے ثواب 2 کے مقابلے میں تو زیادہ ہے نا. لیکن اگر کوئی 2 بھی پڑھ لیتا ہے کفایت کر جائیں گی, لیکن 4 کے فضائل کچھ اور ہیں. تو جمعے سے پہلے راستہ کھلا ہوا, جتنی چاہے پڑھ لو. جمعے کے بعد 4 رکعت ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ پوری بحث ہے جمعے کے حوالے سے. سفر میں جمعہ 4 لوگوں پہ فرض نہیں ہے. مسافر, عورت, بیمار اور غلام. مسافر, عورت, غلام, ٹھیک ہے جی, اور بیمار آدمی. فرض نہیں ہے, پڑھنا چاہے تو ہو جاتا, سب کا اتفاق ہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. عورتیں بھی ہمارے یہاں آتی, ٹھیک ہے. فرض نہیں ہے, فرض کے درجے میں نہیں ہے. البتہ اب ایک بندہ جو سفر میں ہے اس پہ جمعہ تو فرض نہیں, حدیث میں آ گیا, وہ کیا کرے پھر؟ وہ کیا کرے؟ حدیث میں آتا ہے صلی ظہرا, نبی علیہ السلام نے ظہر پڑھی سفر میں, دن جمعہ کا تھا, مگر کتنی پڑھی؟ 2. کیوں؟ 2 تو جمعے کی ہوتی ہیں, تو اس لیے پڑھی کہ مسافر پہ 2 ہوتی ہے. تھی وہ ظہر, جمعہ نہیں تھا. 2 اس لیے پڑھی کہ وہ سفر کی نماز تھی, مگر تھی وہ ظہر کی, جمعہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی ادا کرنا چاہے پابندی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں دیکھ ہم سفر کر کے آتے ہیں, حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ آ گئے, کوئی بڑا عالم آ گیا, بہت بڑی جگہ پہ جمعہ رکھ دیا گیا, تو جمعہ پڑھاتے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہوگا, جمعہ ہو جائے گا. البتہ اس کا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا ظہر پڑھ لے, قصر کر کے پڑھ لے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.